بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 599 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا اسلحہ وہ اسمگل کر رہا تھا، الزام ہم پر، دہشت گردوں کی اور تخریب کاروں کی مدد وہ کر رہا تھا، مجرم ہم، پولیس اس کی مدد کرتی رہی، اب بھی کر رہی ہوگی، وہ نیک نام تھا، واپس جا کے بھی نیک نام ہی ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان لوٹ گیا، ورنہ یوں غائب کہاں ہو سکتا تھا۔ غالب نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تریونی سچ بول رہا تھا؟ اس کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا ایسے جھوٹ سے؟ واقعی دلاور کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہوا تھا۔ گولی مارو ان دونوں کو، اپنی فکر کرو، یہ سوچو کہ اب یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ نازو نے کہا اس جنگل میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہیں کل سے۔ میں نے کہا یہ بھی ضروری تھا، ہم پکڑے جاتے تو جیل میں اتنے آرام سے نہ بیٹھے ہوتے۔ پولیس تو کچھ لے کر چھوڑ بھی دیتی ہے اور ان سے مقابلے میں تھوڑا بہت چانس ضرور ہوتا ہے کامیابی کا، مگر اب ہم عام مجرم نہیں رہے، ہمیں حوالے کر دیا جائے گا ملٹری انٹیلیجنس کے اور ان کی تفتیش کے طریقے۔ غالب نے کہا چھوڑو یہ بات، بس خدا کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ نازو بولی آج رات ہم نکل جائیں گے۔ میں نے کہا اب یہ مت پوچھنا کہ کیسے اور کب، کوئی صورت ضرور نکل آئے گی۔ رامن ہمارے اور باہر کی شکاری دنیا کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس نے دوپہر سے کچھ پہلے ہمیں انگریزی کا اخبار لا کے دیا اور یہ خبر بھی سنائی کہ ریسٹ ہاؤس میں کچھ ولایتی فقیر آ کے ٹھہرے ہیں، ان میں 2 عورتیں بھی ہیں۔ ولایتی فقیر؟ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے ہپی؟ اپن خود دیکھتی جی، ایک دم فقیر کا مافک۔ رامن نے کہا مرد لمبا بال رکھتی، عورت اپنا مافک، عورت نیکر پہنتی اور بنیان، مرد عورت جیسا لگتی، عورت مرد جیسا دارو پیتی، ولایت والا اور ڈانس کرتی، ان کا اتنا بڑا گاڑی جس میں سب کچھ ہوتی، سونے کا جگہ، کھانے کا جگہ۔ میری دلچسپی بڑھ گئی، یہ ہپی تو نہیں ہو سکتے مرزا جی، وہ گاڑی لے کر کہاں پھرتے ہیں؟ ایسے ہی نکل کھڑے ہوتے ہیں خالی ہاتھ، اور یہ غالباً کاروان کی بات کر رہا ہے، لیکن ان کے فقیرانہ الیے، یاری سے وہ فقیر لگتے ہوں گے، ممکن ہے وہ ٹورسٹ ہوں۔ وہ لوگ ایسے ہی پھرتے ہیں، نہ لباس کی پرواہ نہ اولیے کی۔ دیکھنا چاہیے ریسٹ ہاؤس جا کے، بات کرنی چاہیے۔ غالب نے کہا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا انگریز ہیں، امریکن یا کوئی اور، مگر اس سے فائدہ؟ غالب نے پھر کہا اس میں نقصان بھی کیا ہے۔ میں نے کہا میں اکیلا جاؤں گا۔ اکیلا کیوں؟ گل نے کہا اس لیے کہ اور کوئی فرنچ نہیں جانتا، محسن جانتا تھا اور ہماری فرنچ وہ کام کر جاتی تھی جو انگلش نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا ہم نے رامن سے مزید تفصیلات پوچھی تو اس نے سوچ کے بتایا کہ وہ غالباً انگریزی نہیں بولتے، 8ویں تک اس نے بھی انگلش پڑھی تھی اور ان کی گفتگو میں اس نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں سنا تھا۔ اس نے بڑے یقین سے بتایا کہ وہ انگریزی سے قطعی نابلد نہیں ہے۔ واٹ یور نیم سر؟ مائی نیم رامن۔ اس نے اپنی زبان دانی کا مظاہرہ کیا۔ واشنگ کار سر، 10 روپیہ اونلی، ادھر سے بہت ٹورسٹ گزرتی، ہم سب سے بات کرتی، سب کا خدمت کرتی، انعام لیتی، گڈ مارننگ، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، چکن۔ میں نے ان سے بھی کہا بس رامن، ہم نے مان لیا کہ تمہیں اچھی خاصی انگریزی آتی ہے، کیا تم نے ان سے بات کی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اپن آپ کا سروس کرتی۔ میں نے کہا اچھا، تم جا کے ان سے پوچھو، کار واشنگ سر، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں، جتنی انگریزی بول سکتے ہو بولو اور پھر ہمیں آ کے بتاؤ۔ غالب نے کہا ان سے پوچھنا ویئر یو گو سر۔ ویئر یو گو؟ آپ کدھر جاتی؟ رامن نے سر ہلایا، ٹھیک، پھر پوچھنا واٹ یو ڈو سر؟ ٹورسٹ سر۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا رامن ایک بات تو بتاؤ۔ وہ رک گیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد تمہارے خیالات تو نہیں بدلے؟ میرا مطلب ہے تم کو ڈر نہیں لگتا ہم سے؟ آپ گڈ مین ہوتی سر، وہ بولا، آپ کو ہم یاد رکھتی، آپ رامن کا لائف بناتی، بہت دیالو ہوتی، ہم آپ سے نہیں ڈرتی، آپ کا واسطے بھگوان کا دیا مانگتی، بھگوان آپ کو بچاتی، خوش رکھتی۔ تم کو احساس ہے کہ ہماری مدد کر کے تم نے رسک لیا ہے، بہت خطرے میں ڈالا ہے خود کو، اپن ادھر سے بھاگ جاتی، آپ ہم کو ٹیکسی خریدنے کا واسطے پیسہ دیتی، کیوں نہیں؟ وہ ہمارا وعدہ ہے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ کہ مستحق ہو تم،
ان حالات میں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تم زیادہ بھی مانگ سکتی ہو۔ اپن کچھ نہیں مانگتی صاحب، آپ وہ دیتی، اپن کیا دیتی، اپنا جان دیتی، ضرور دیتی۔ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے رامن، ایسا مافک لائف ایک دم کنڈم ہوتی، آپ نیا لائف دیتی اپن کو، آپ بہت گریٹ ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، آدمی کتنی کم قیمت چیز ہے، صرف 30,000 میں رامن نے خود کو بیچ دیا ہے، وہ جان بھی دینے کو تیار ہے ہمارے لیے۔ یہ 30,000 کی بات نہیں، احسان کی بات ہے۔ اس کے لیے نیکی کا قرض سب سے بڑا ہے جس نے اس کو ایک گھنونے ماضی سے نجات دلا کے خوشحال باعزت مستقبل کی امید عطا کی ہے۔ شاید اس کے بعد آنے والی نسلوں کو ورثے میں ملنے والی بد نصیبی کے بدلے خوش نصیبی دی ہے۔ رامن آدھے گھنٹے میں لوٹ آیا۔ میں نے اتنی دیر میں سوچ لیا تھا کہ ان حالات سے کس طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ رامن نے اطلاع دی کہ وہ انگریز نہیں ہے، تو میں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انکار کرتی، نو کار واشنگ۔ جب وہ انگریز نہیں ہے تو انہوں نے تمہاری بات کیسے سمجھی اور جواب کیسے دیا؟ ہم گاڑی کی طرف اشارہ کرتی، کیسے دھوتی، 10 انگلی دکھاتی، وہ گردن ہلاتی، ایک میم روتی، ایک ہنستی، یہ سب پاگل ہوتی، سر ہم کو مارتی۔ میں نے کہا، اچھا تم مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ وہ بہت خراب لوگ ہوتی، بدماش لوگ ہوتی، چرس پیتی اور ڈانس کرتی کپڑا کے بغیر۔ میں نے حیرانی سے کہا، ننگے ناچ رہے تھے نشے میں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ریسٹ ہاؤس میں دنگا کرتی۔ میں نے کہا، اچھا میں دیکھ لوں گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بدماشوں سے نمٹنا آتا ہے۔ بادل نخواستہ رامن آگے آگے چلنے لگا۔ بھرا ہوا ریوالور میرے پاس تھا اور اس کے بغیر بھی میرے لیے خوف کی کوئی بات نہ تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہپی ہوتے تو اتنے ساز و سامان کے ساتھ نہ پھرتے، ٹورسٹ ہوتے تو ہپی جیسی حرکات نہ کرتے۔ دوسرے ممالک سے ریسرچ اسکالر اور سرکاری وفود بھی آتے رہتے تھے، مگر وہ بہت پڑھے لکھے اور مہذب اعتبار کے مالک ہوتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کا راستہ ایک پگڈنڈی کی صورت میں اوپر جا رہا تھا۔ رامن کی مدد کے بغیر بھی میں وہاں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ ریسٹ ہاؤس اس پہاڑی جیسے بلند حصے کی انتہائی بلندی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ سرکاری نقشے کے مطابق بنی ہوئی 3 یا 4 کمروں کی عمارت تھی، جس پر زرد رنگ تھا۔ اس کے چاروں طرف لکڑی کی ڈھلوان چھت اور برآمدہ تھا۔ ارد گرد کے علاقے کو صاف کر کے گھاس لگا دی گئی تھی۔ برآمدے کے گملوں میں پھول بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم ریسٹ ہاؤس کے پچھلے حصے میں تھے۔ سامنے والے حصے تک آنے والی سڑک نشیب کی جانب ایک فرلانگ کے مین روڈ سے مل جاتی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے ایک سفید رنگ کی اسٹیشن ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے درمیانے سائز کا کاروان تھا، یعنی وہ ڈبہ جو 4 پہیوں پر چلتا تھا اور اسٹیشن ویگن سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کو چھوٹا سا سفری گھر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اس میں 4-6 افراد کے لیے اوپر تلے سونے کی برتھ ہوتی ہے۔ مختصر سا کچن ہوتا ہے اور باتھ روم۔ رامن مجھے باہری سے راستہ دکھا کے واپس بھاگ گیا۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ ان غیر ملکیوں نے کیا بدتمیزی کی تھی کہ وہ پھر سامنے جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اندر سے مجھے ریکارڈ پلیئر پر تیز موسیقی کی ہذیانی ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ میں نے دروازے پر انگلی مار کے کہا، ہیلو۔ موسیقی کے ساتھ ہی شور تھم گیا اور ایک سفید فام گوریلا ٹائپ شخص ہاتھ میں بیئر کا ٹن لیے نمودار ہوا۔ وہ 40 سال کا فربہ بدن شخص تھا اور اس نے صرف انڈر ویئر پہن رکھا تھا۔ اس نے غصے میں اشارے سے کہا، گو گو، جس کا مطلب تھا کہ میں دفع ہو جاؤں۔ بلیک مین۔ اس کی آواز پر ایک عورت نمودار ہوئی جس کا لباس دیکھ کر میری نظریں جھک گئیں۔ وہ بھی شاید 30 سال کی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی زندگی کی چھاپ صاف نظر آتی تھی، جو اخلاقی کیوس سے آزاد تھی، مگر اس کا بدن اب بھی دلکش تھا۔ میں نے فرانسیسی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں دخل اندازی پر معذرت خواہ ہوں۔ عورت کے لبوں پر ایک خوشگوار حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ تو فرانس جانتا ہے۔ فرانس جانتا ہے تو کیا اسے باپ بنا لوں اپنا؟ مرد نے بدتمیزی سے کہا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ عورت نے کہا۔ اس کی نظریں بتاتی تھی کہ وہ مجھ میں دلچسپی لینے پر مجبور ہے۔ اچھا اندر آ جاؤ، اس کی بات کا برا مت مانو، یہ ایسے ہی بات کرتا ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ شکریہ میڈم، مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہاں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے سر جھکا کے کہا اور مرد کی طرف دیکھے بغیر اندر چلا گیا۔ اندر دوسرا مرد اور دوسری عورت جس انداز سے ڈانس کر رہے تھے وہ موسیقی خیز تھا۔ یہ اعضاء کی شاعری سے زیادہ جسم کے حیوانی جذبوں کا اظہار تھا۔ مرد نے اطالوی میں کچھ کہا۔ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی عورت ناگواری سے الگ ہو گئی اور اس نے
جرمن میں بات کی۔ میں نے قیام انگلستان کے دوران سب یورپی ممالک دیکھے تھے اور فرنچ تو باقاعدہ سیکھی تھی، مگر اطالوی اور جرمن کے علاوہ سوئس اور آسٹرین زبانوں کو فرق سے شناخت کرنا مجھے خود ہی آ گیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو جاننے والا فارسی اور عربی سمجھے یا نہ سمجھے اندازہ کر سکتا ہے کہ بولنے والا کس زبان میں بات کر رہا ہے، یا پاکستان کا رہنے والا چاروں زبانوں کو سن کے بتا سکتا ہے کہ وہ کس صوبے کی زبان ہے۔ شاید بنگالی اور مدراسی کو بھی پہچان سکتا ہے۔ یہ جین کو پسند آ گیا ہے، پہلے مرد نے کہا، حالانکہ اس کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا جین کو دینے کے لیے، الٹا یہ جین ہی سے کچھ مانگے گا۔ جین نے خفگی سے کہا، میری مرضی میں کسی سے کچھ نہ لوں۔ اور دوسرے مرد نے کہا، ہاں کیوں نہیں، مگر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میں بھونچ کر رہ گیا، تاہم میں نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا اور نرمی سے کہا، میں پھکڑ نہیں ہوں، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اچانک ان سب کا رویہ بدل گیا۔ دوسری عورت نے زیادہ شوخی اور بے حیائی سے کہا، پھر جین میں کیا ہے، مجھے دیکھو۔ دوسرے مرد نے کہا، مگر یہ زیادہ پیسے لیتی ہے۔ جین بھی بری نہیں، پہلے مرد نے کہا، تم اس کتے کی باتیں مت سنو، جتنے پیسے ہیں تمہاری جیب میں اس کے مطابق سودا کرو، تم دونوں کو بھی خرید سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ دوسرے مرد نے کہا۔ میں نے کہا، حضرات اور خواتین، جہاں تک پیسے کا تعلق ہے تو پیسہ میرے پاس واقعی اتنا ہے کہ میں تم سب کو خرید لوں، مگر پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون لوگ ہو۔ ہم ٹورسٹ ہیں، دنیا گھومنے نکلے ہیں، پہلے مرد نے کہا۔ 6 مہینے پہلے روم میں ملے تھے، مشترکہ سرمائے سے ہم نے یہ گاڑیاں خریدیں اور اس کے بعد ساری دنیا کا سفر کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ہم آدھی دنیا گھوم چکے ہیں، باقی آدھی دنیا دیکھنے کے بعد روم میں اپنا سفر ختم کریں گے اور اپنے اپنے راستے پر چلے جائیں گے۔ اور اس سفر کی اخراجات ایسے ہی پورے کرتے ہو؟ میں نے کہا، خود کو بیچ کر۔ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ پہلے مرد نے کندھے ہلا کے کہا، ہم کوئی کام کرنے کے تو قائل نہیں، اس لیے آپس میں طے کر لیا تھا کہ مرد لوگوں سے بھیک مانگیں گے، عورتیں، اور اس میں شرم کی کوئی بات نہیں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ پہلا مرد ہنسنے لگا، اگر تمہاری جیب میں 10 روپے فالتو پڑے ہیں تو مجھے 1 روپیہ دینے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے اور نہ تمہاری صحت پر کوئی اثر پڑے گا، لیکن 1 روپیہ میری ضرورت ہے، اس کے لیے میں تم سے کہوں تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے اور مدد کے لیے بھی آدمی ہی سے درخواست کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم 10 روپے میں خوشی خرید لو، جین سے یا ماریا سے۔ دوسرے مرد نے کہا، 10 روپے ان کی ضرورت ہے، ہم سب کی۔ جین نے مداخلت کی، اوکے ہم سب کی، اس میں اخلاقیات کہاں آتی ہیں؟ یہ تو معاشیات کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ میں ان کے فلسفہ حیات کو انسانیت سوچ سمجھتا تھا، مگر ایک تو میں بحث اور دلیل سے ان کی سوچ نہیں بدل سکتا تھا، دوسرے میں یہاں تبلیغ اور اصلاح کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے اپنا کام نکالنا تھا اور اسی شیطانی قبیلے کے ساتھ اپنے نکلنے کی تدبیر نکالنی تھی۔ اب یہ کام مجھے بہت آسان نظر آتا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں سمجھ گیا اور میں تیار ہوں۔ کس کے لیے تیار ہو؟ جین نے پر امید نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ایک میں ہوں، ایک میرا دوست ہے، ہم دونوں کی بات کرو۔ مجھے جین پسند ہے، ظاہر ہے میرے دوست کو ماریا کو پسند کرنا ہوگا۔ ایک پوری رات کی قیمت کیا ہوگی؟ مردوں نے حیرت سے گول گول نظریں گھما کے عورتوں کی طرف دیکھا۔ پوری رات؟ کیا تم بہت امیر ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، فضول سوالات مت کرو، قیمت بتاؤ، اگر تم ان کے ایجنٹ ہو، ورنہ انہیں بات کرنے دو۔ جین نے مسکرا کر کہا، میں تیار ہوں، تم کچھ بھی دو۔ شٹ اپ، تم جذباتی ہو رہی ہو کیونکہ یہ خوبصورت جوان مرد ہے اور تمہارا ہم زبان۔ مرد نے کہا، یو شٹ اپ ٹام، تم نہ میرے شوہر ہو، نہ باس اور نہ ایجنٹ۔ جین نے کہا، میں اپنے معاملات طے کرنے کے لیے آزاد ہوں، لیکن میں 2000 لوں گی تمہارے دوست سے۔ ماریا نے کہا، جین تمہیں کم میں پڑتی۔ میں نے ان کے درمیان کاروباری یا جذباتی رکابت اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، میں جین کو 1 ہفتے کے لیے لیتا ہوں اور ماریا کو اپنے دوست کے لیے۔ ایک دم وہ سب خاموش ہو کے مجھے گھورنے لگے۔ مردوں کو اچانک ایک کالے آدمی کے سامنے کم طریقی شرمندگی تھی۔ جین خوش نظر آتی تھی مگر حیران بھی۔ ماریا کا رد عمل کچھ نہیں تھا۔ ٹام نے کہا، تمہارا دوست کہاں ہے؟ پیسہ کہاں ہے؟ ماریا نے تن سے کہا، کیا تم کسی ریاست کے پرنس ہو؟ پھر وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوئی، البرٹ، یہ مجھے کوئی دھوکے باز لگتا ہے۔ البرٹ نے انتہائی جارحانہ لہجے میں اعلان کیا،
کہ دھوکے باز کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ ایک ناقابل اشاعت بات تھی۔ میں نے کہا میں ابھی واپس آتا ہوں پیسہ لے کر اور اپنے دوست کے ساتھ۔ ٹام نے مجھے گالی سنائی، سنو کالے کتے، یہ عورتیں سفید فام ہیں، ان پر عاشق ہونے یا ان پر قبضہ جمانے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ہم یہاں ایک ہفتہ نہیں رک سکتے۔ البرٹ نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اس لیے صرف آج رات کی بات کرو، اس کے علاوہ دوبارہ سوچنے پر میں محسوس کرتا ہوں کہ معاوضے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ قیمت بہت کم ہے۔ بہت کم ہے؟ ٹام نے کہا، اس کو ڈبل کر دو۔ صرف ڈبل؟ میں نے تنسی اور عکار سے کہا 3 گنا کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ میں ڈبل پر راضی ہو جاؤں تو تم پھر سوچنے لگو۔ جین نے کہا، تم میرے معاملے میں شٹ اپ۔ یہ سب کا معاملہ ہے اور یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم سب کا مفاد مشترکہ ہوگا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور اگر اختلاف ہوا تو فیصلہ میں کروں گا، ٹام نے کہا۔ جین نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اور تمہارا دوست۔ میں نے کہا، 1 منٹ، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ ہم یہاں سے کلکتہ جائیں گے گھومتے پھرتے، جین نے کہا۔ ایسی صورت میں ہم تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں، 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ اگر دل چاہے، ماریا نے کہا۔ بالکل رہ سکتے ہو، البرٹ نے بھی سر ہلایا، جگہ ہے ہمارے پاس۔ ٹام نے اپنے ساتھیوں کی طرف غصے سے دیکھا۔ تم انہیں دن رات اپنے ساتھ رکھو گے تو کیا حرج ہے اگر یہ اس کی قیمت دیں؟ میں نے کہا، اس کے علاوہ میں تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں، مجھے انگریزی بھی آتی ہے اور ہندوستانی بھی، تمہیں کہیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں نمٹ لوں گا۔ ماریا نے کہا، یہ ایک کام کا آدمی ہے البرٹ، یہ ہمارے کاروبار میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ تم تو خیر اپنا کام بلا روک ٹوک آسانی سے کر لیتے ہو، مگر ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ مقامی لوگوں میں جا کے ہمارے لیے آمدنی کے ذرائع تلاش کر سکتا ہے۔ ماریا کی بات پر میرا خون کھولنے لگا۔ وہ مجھے اپنا دلال بنانے کی بات کر رہی تھی کہ میں اس کے لیے گاہک پھانس کے لا سکتا ہوں، مگر اس وقت میں ضبط سے کام لینے پر مجبور تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر وہ جو اپنی اور اپنی دوست کی بات کی تھی تم نے، ٹام بولا، کیا تم 1 ہفتے کے 50,000 دو گے؟ جین چلائی، ٹام تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ماریا نے بھی کہا، ٹام یہ زیادتی ہے، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا، مجھے منظور ہے، آخری بار، اب تم اپنی زبان سے پھرے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ٹام بے شرمی سے ہنسنے لگا، مار دینا، کالا سانپ کاٹ لے یا کالا کتا، میری موت اگر ایسی ذلت امیز ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم کب تک آؤ گے؟ رات ہونے سے پہلے، میں نے کہا۔ ان سے سودا کرنا ایک انتہائی اذیت دہ فعل تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی، مگر یہ موقع ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کا تھا۔ اس جگہ سے نکلنے اور سیدھے کلکتہ پہنچنے کے لیے ہمیں اس شیطانی قبیلے کے ساتھ سفر کرنے میں جہاں بہت سے اخلاقی معاملات میں خود پر جبر کرنا تھا، وہیں صبر سے کام لے کر یہ بھی دیکھنا تھا کہ ان حالات میں یہ موقع گنوانا عقل مندی نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرا باقی وقت پہلے غالب کو قائل کرنے میں صرف ہوا اور اس کے بعد گل اور نازو کو سمجھانے میں کہ وہ غلط نہ سمجھے۔ وہ سب نہیں ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ ہمیں ایک بار ان کے ساتھ سفر کا موقع مل جائے، اس کے بعد ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ وہ غیر ملکی ہیں اور انہیں سفارتی قوانین کے تحت وہ تحفظ حاصل ہے جو ہر غیر ملکی کو ہوتا ہے۔ پولیس انہیں نہیں پکڑ سکتی اور ان کے ساتھ ہمارے نکل جانے کے امکانات بہت روشن ہیں، لیکن وہ سب کچھ ہمیں دیکھنا تو پڑے گا جو وہ کرتے ہیں۔ نازو نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ان میں تو شرم حیا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم اپنی آنکھیں بند رکھ سکتی ہو، چادر تان کے سو سکتی ہو، باہر دیکھ سکتی ہو، مگر وہ شراب پی کر خرمستی کریں گے؟ میں نے کہا، نہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے، اور جو کچھ کریں گے آگے اسٹیشن ویگن میں کریں گے۔ کاروان پیچھے ہوگا اور اس میں صرف ہم ہوں گے۔ میں آگے رہوں گا، ہو سکتا ہے جین اور ماریا پیچھے تمہارے ساتھ ہوں۔ غالب نے سر ہلایا، نقشہ کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ صرف پیسہ چاہتے ہیں، پیسہ ہم ان کے سامنے پھینک دیں گے اور انہیں کچھ کہے بغیر پیسہ ملے گا تو یہ ہماری بات مانیں گے، ہر بات۔ جو بات نہیں مانیں گے وہ ہم منوا لیں گے۔ میں نے کہا، طے شدہ پروگرام کے مطابق میں غالب کے ساتھ واپس گیا تو وہ ہمیں دیکھ کر ایسے خوش ہوئے جیسے ہم خلاف توقع آ گئے ہیں۔ وہ شاید دیر کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں نے رئیسانہ شان استغنا کے ساتھ 10,000 روپے ٹام کی طرف پھینک دیے۔ یہ رکھ لو، ابھی 10,000 ہیں۔ اسے نوٹوں کی طرف لالچ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس کھینچ لیا۔ ابھی کا کیا مطلب؟ باقی 40,000؟
میں نے کہا جب ہم آئیں گے تو دیں گے۔ البرٹ ہنسنے لگا۔ تم آ گئے اور کہتے ہو آئیں گے؟ آنا اور کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ آج رات ہم شاید نہ آئیں، کل تمہارے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں۔ جیسی تمہاری مرضی۔ ٹام نے رقم اٹھا لی۔ تم کس وقت روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا صبح کسی وقت۔ ٹام نے کہا۔ جین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا بیٹھو تو صحیح، بولو کیا پیو گے؟ میں نے ہاتھ چھڑا کر کہا آج کچھ نہیں، اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ماریا نے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور غالب کے بارے میں ایک ایسا سوال کیا جس کا مطلب غالب سمجھ لیتا تو اس کی حالت خیر ہو جاتی۔ میں نے کہا میرا دوست صرف انگلش سمجھتا ہے۔ ہم انگلش نہیں جانتے، البرٹ نے کہا۔ پھر کام کیسے چلاتے ہو؟ ایک کتاب ہے، اس میں انگریزی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، عام استعمال کے۔ ہندوستانی زبان کی ایک کتاب ملی تھی مگر وہ بیکار ہے، ہر جملے کا مطلب انگریزی میں لکھا ہوا ہے، البرٹ نے کہا۔ کتاب کی مدد سے تم میرے دوست سے اظہار محبت تو کر سکتی ہو، میں نے ماریا سے کہا۔ ماریا نے فوراً وہ کتابچہ اٹھایا جو عام طور پر ہر ملک میں زبان نہ جاننے والے سیاحوں کی سہولت کے لیے شائع ہوتے ہیں۔ اس میں فرانسیسی کے متبادل انگریزی کے جملے لکھے ہوئے تھے۔ اس میں ہوٹل، بازار، بس اسٹاپ، ٹرین، ٹیکسی سروس اور ذاتی تعارف کے بارے میں جملے درج تھے۔ دیار غیر کی کسی حسینہ سے اظہار عشق کے لیے مکالمات شامل نہیں کیے گئے تھے۔ ماریا کو خاصی مایوسی ہوئی۔ ٹام نے کہا تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم کیا کرتے ہو؟ میں عیش کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، عیش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ عیش کے لیے کیش کہاں سے لاتے ہو؟ وہ خود آتا ہے، باپ دادا کی زمینداری سے، کاروبار سے، میں نے گول مول جواب دیا۔ گویا تم کچھ نہیں کرتے، ٹام نے حسد سے کہا۔ بتایا نا کہ عیش کرتا ہوں، یہ کوئی آسان کام ہے؟ جین ہنسنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہو تم، میں نے کہا پتہ نہیں، میرے خیال میں تم خوش قسمت ہو، ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو۔ اس آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں ہم، سارے رشتے توڑ کر، خود کو قتل کر کے، جین نے کہا اور کچھ افسردہ ہو گئی۔ تم ایسی جذباتی لڑکی ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے تم کسی دن ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ گی۔ ایک نہ ایک دن ہم سب الگ ہو جائیں گے، یہ ساتھ عارضی ہے، زندگی بھر کا ساتھ نہیں ہے، جین نے کہا۔ روم سے شروع ہونے والا سفر روم پر ختم ہو جائے گا، کنوتی مت بنو، اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جائے گی یا دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، ٹام نے کہا۔ میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، تم پیسہ کہاں خرچ کرتے ہو؟ ضروریات پر، البرٹ نے کہا۔ گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی، اس کی دیکھ بھال الگ ہے، پھر کھانا پینا، ہوٹل بہت مہنگے ہیں، شراب ملتی ہی نہیں اور بلیک سے خریدنی پڑتی ہے، ہر روز اتنی آمدنی ہی نہیں ہوتی۔ لوگ گندے ہندوستانی فقیروں کو خیرات دیتے ہیں، ہم کہیں اپنا ہیٹ زمین پر رکھ کے گھنٹوں کھڑے رہیں تب بھی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ہیٹ میں سے خرگوش نکالنے والے مداری نہیں ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں یا ہیٹ کو، اور جب انہیں بتایا جائے کہ اس میں روپے ڈالو تو وہ ہنس کے چل پڑتے ہیں، ہم سے کام نہیں کراتے، ٹام نے شکوہ کیا۔ البرٹ نے کہا پھر بھی 150 روپے بن جاتے ہیں، مگر اصل میں تو جین اور ماریا کی کمائی سے کام چل رہا ہے۔ ماریا نے حقارت سے کہا خاک کام چل رہا ہے، بڑے شہروں میں بہت پیسہ ہے، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرتے رہے وہاں بہت کمایا، چھوٹے شہروں میں کچھ نہیں۔ یہاں خوش قسمتی سے تم مل گئے ہو تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، کلکتہ پہنچ کے پھر پیسہ ملے گا، مگر ہمیں تو وہاں پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے پڑے ہیں یہاں فقیروں کی طرح اس 3rd کلاس ریسٹ ہاؤس میں، جہاں سب کچھ ہے مگر ریسٹ نہیں ہے، ٹام بولا۔ میں نے کہا اچھا، ہم صبح صبح آ جائیں گے۔ ماریا نے غالب کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہوگا؟ اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، کر لینا کسی طرح، البرٹ ہنسنے لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے غالب کو اس گفتگو کا خلاصہ سنا دیا جس میں وہ ایک خاموش فریق تھا۔ اس کی غصے اور شرم سے بری حالت ہو گئی۔ یار سکندر، یہ تو بہت ہی بے شرم ہے، اتنی بے حیا تو ہماری طوائفیں بھی نہیں ہوتی، غالب نے کہا۔ ایک تو ان کا معاشرہ ہی بے راہ روی کا ہے، یہ اس معاشرے سے بھی باغی ہیں، مگر ہمارے ساتھ نازور گل ہیں۔ مجھے تو پسینہ آتا ہے یہ سوچ کر کہ ان کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا صبح صاف بات ہو جائے گی کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم کاروان میں ہوں گے اور 50,000 کو اس کا کرایہ سمجھا جائے، جین اور ماریا کا نہیں۔ ممکن ہے یہ بات وہ نہ مانے، انہیں پیسے کی جتنی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے
یہ ناممکن ہے کہ وہ انکار کریں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ ہم یہ بات روانہ ہونے سے پہلے نہیں بتائیں گے، راستے میں بتائیں گے۔ رامن کو ہم نے رات کے کھانے کے بعد 40,000 روپے دیے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے ہاتھ چومنے لگا اور پاؤں پکڑنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ہم واقعی اسے اتنی بڑی رقم دے دیں گے۔ بس ایک امید تھی جس کی خاطر اس نے ہمارا ہر کام کیا اور ہمارا وفادار رہا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کے دل میں ہمیں پولیس کے حوالے کرنے کا خیال بھی آیا تھا، مگر وہ ڈر کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ وہ حد درجہ جذباتی ہو رہا تھا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں ہمیں فرشتہ رحمت، بھگوان کا اوتار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے جانے کے بعد اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مدراس روانہ ہونے میں دیر نہیں کرے گا۔ تم نے دیر کی تو خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا یہاں پولیس آ جائے گی ہمیں تلاش کرتی ہوئی، تم کو کیا معلوم کہ تمہیں کسی نے آتے جاتے دیکھا تھا یا نہیں؟ اپن کو کوئی نہیں دیکھتی جی۔ میں نے کہا پھر تمہارے پاس اتنی بڑی رقم ہے، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے، ورنہ یہ وضاحت کیسے کرو گے کہ اتنی دولت تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تم پر شک کیا جائے گا کہ تم نے کہیں چوری ڈاکے کی واردات کی ہے یا کسی کو قتل کر کے اس سے چھینی ہے یہ رقم، اس لیے خاموشی سے نکل جاؤ۔ اس نے رقم گنے بغیر رکھ لی تھی۔ اگر میں اسے بتاتا کہ یہ 30,000 نہیں 40,000 ہے تو شاید وہ پھر زائد رقم کی واپسی پر اصرار کرتا۔ گل اور نازو بھی اس کے لیے جذباتی ہو رہی تھی۔ بڑا اچھا لڑکا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تو میں نے کہا بی بی نازو اپنی زندگی پر اس کا اختیار باقی رہنے دو، یہ زیادہ خوش رہے گا۔ گل نے زیورات میں سے وہی نیکلس نکالا اور چوڑیاں جو ہم نے انعام نبی کی بیوی کو رشوت میں دینے کی ناکام کوشش کی تھی، یہ لو، یہ ہماری طرف سے اپنی بہن کو دے دینا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہم نہیں لیتی، جب تمہاری بہن کی شادی ہو تو ہماری طرف سے اس کو تحفہ دے دینا۔ نازو نے کہا نہیں جی، اپن غریب آدمی ہوتی، اتنا اپن کا پاس ہوتی تو پولیس پکڑ لیتی، چور سمجھتی۔ گل نے کہا بے وقوف، اسے چھپا کے رکھنا، آخر 30,000 بھی تو چھپا کے رکھو گے تم۔ میں نے کہا ہاں، مدراس پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم اپنی ٹیکسی چلاؤ گے تو غریب آدمی نہیں رہو گے، پھر تم کہہ سکو گے کہ یہ تم نے بنوائے ہیں۔ ہمارے بہت مجبور کرنے پر وہ مان گیا۔ بہت رونے دھونے کے بعد وہ بڑی مشکل سے رخصت ہوا۔ گل اور نازو نے اس کے جانے کے بعد تھوڑے سے آنسو بہائے، خود میں اور غالب بھی اداس تھے۔ رامن کا سارا ماضی ہمارے سامنے تھا، مگر اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ کیا ہماری کوشش سے اس کی زندگی کا راستہ بدل جائے گا؟ وہ اپنی ماں کو اس کی آخری خواہش کے مطابق مدراس میں اس کے آبائی وطن تک پہنچانے میں کامیاب ہوگا؟ وہ ٹیکسی خرید سکے گا اور جیسا کہ اس نے کہا تھا 1 سے 2، 2 سے 4 بنا لے گا۔ کسی دن وہ امیر آدمی ہوگا، اپنی بہن کو عزت سے رخصت کر سکے گا ہمارے دیے ہوئے تحائف کے ساتھ۔ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب وقت دے سکتا تھا، مگر اس کے اور ہمارے وقت میں وہ فاصلے حائل تھے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم کبھی نہ جان سکیں گے کہ جو ہم نے چاہا تھا وہی ہوا یا نوشتہ تقدیر وہی رہا جس سے رامن لڑنا چاہتا تھا۔ ہمارا دن کھاتے سوتے گزرا تھا۔ رات گئے تک ہم آگ جلا کے بیٹھے رہے، چائے کافی پیتے رہے اور فرصت کے ان لمحات کو اپنی شہرازہ بندی کے مسائل پر غور کرنے اور اپنے آنے والے کل کے حالات کا اندازہ کرنے میں گزارتے رہے۔ وہ رات بہت غنیمت تھی۔